قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير أما بعد مسجد اقصیٰ کے فاتحین میں سے سب سے پہلے فاتح نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کے بعد وہ امیر المؤمنین ابو حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کے دورہ خلافت میں 4 لیڈروں نے یا 4 کمانڈروں نے مسجد اقصیٰ کو فتح کیا تھا۔ حضرت عمر کی سیرت کیا ہے، ان کا وہ ایسا کیا کردار تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے یہ فضیلت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پرے میں ڈالی۔ آج کے خطبے میں اس بارے میں ہم گفتگو کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ سوال بھی اپنے پاس سے کریں گے یا اپنے آپ سے کریں گے کہ ہمارا کردار اور ہماری سیرت کیا وہ بھی اس قابل ہے کہ ہم مسجد اقصیٰ کی فتح میں، اس کی تاریخ میں اپنا نام لکھوا سکیں؟ یہ ایک سوال ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں مسجد اقصیٰ کو فتح کیا تھا۔ ان کی تاریخ اور ان کا کردار کیا ہے؟ البتہ ہمارا کردار تو اس قابل نہیں ہے کہ ہم یہ سوچ بھی سکیں کہ ہمارے ہاتھوں مسجد اقصیٰ فتح ہو سکتی ہے۔ ہاں، وہ نوجوان یا وہ مجاہدین یا مسجد اقصیٰ کے وہ باسی جو آج بھی لڑ رہے ہیں، ان کی استقامت اور ان کا صبر دیکھ کے ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ لوگ اولو بأس شدید ہیں، بڑے ہی طاقتور ہیں، اور ان کے حالات دیکھ کر ہمیں صحابہ کرام کا سنہری تاریخ، ان کا ایک سنہری دور یاد آ جاتا ہے کہ ہم پڑھا کرتے تھے، کہ ہم سنا کرتے تھے کہ صحابہ کرام نے ایسے ایسے معارک، ایسی ایسی لڑائیاں لڑی ہیں۔ آج ہم دیکھ بھی رہے ہیں، آج ہم دیکھ بھی رہے ہیں اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد کے موقع پہ ان کا بھائی، ان کا شوہر، ان کا باپ اور ان کا چاچا شہید ہو گیا۔ لوگ واپس لوٹ رہے ہیں اور یہ مدینہ کے دروازے پہ کھڑی پوچھ رہی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا کیا بنا؟ پہلی خبر دینے والا خبر دیتا ہے کہ تیرا بھائی فوت ہو چکا ہے، شہید ہو چکا ہے۔ وہ کہتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، مجھے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خبر دو۔
اگلا آتا ہے، وہ کہتا ہے تیرا شوہر شہید ہو چکا ہے، اور پھر وہ کہتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دو، کیا وہ زندہ ہے یا نہیں؟ اسی طرح تیسرا آتا ہے، چوتھا آتا ہے، آخر میں نبی علیہ السلام کو دیکھ کے کہتی ہے کہ لیس بعدک مصیبت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کل مصیبت بعدک ہینہ، اے اللہ کے رسول تمام مصیبتیں آپ کو دیکھنے کے بعد بڑی ہی آسان ہو جاتی ہے۔ شوہر کی شہادت کا غم، بھائی کی شہادت کا غم ہلکا ہو جاتا ہے آپ کو ٹھیک ٹھاک دیکھ کے۔ یہ درس ہم پڑھا کرتے تھے کتابوں میں، سنا کرتے تھے خطیبوں سے، لیکن آج غزہ کے حالات نے ہمیں دکھا بھی دیا۔ غزہ کی ماؤں میں سے ایک ماں کا بچہ شہید ہوتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں وہ کیا کہتی ہے، وہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہے کہ اللہ تعالی نے اسے ان ماؤں میں شامل کر دیا جن کا بیٹا بھی شہید ہوا تھا۔ یہ ہم دیکھ رہے ہیں، پہلے ہم سنا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے کتابوں میں، آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہاں البتہ غزہ کے باسیوں کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ ان کے ہاتھوں مسجد اقصی فتح ہو سکتی ہے، ہمارے ہاتھوں لگتا نہیں ہے، اور یہ سوچ کے ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے۔ تو بات چل رہی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے بارے میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول اور ایک تاریخی جملہ جو آج کے حالات پہ بالکل فٹ آتا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ قوم ہیں جنہیں اللہ تعالی نے اسلام کی بدولت عزت دی، اسلام کی بدولت، کسی ترقی کی وجہ سے نہیں، تعلیم کی وجہ سے نہیں، شہرت کی وجہ سے نہیں، مال اور ہتھیار کی وجہ سے نہیں، نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ قوم ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے عزت دی تو اسلام کی بدولت۔ یہ کب کہا تھا حضرت عمر نے؟ جب 4 کمانڈروں نے بیت المقدس کا احاطہ کر کے رکھا تو ان عیسائیوں نے استسلام کر لیا کہ ہمیں استسلام قبول ہے، کچھ شرائط پر، مسلمانوں کے ساتھ کچھ شرائط طے کی، جن میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ امیر المؤمنین خلیفہ مسلمین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خود یہاں پہ آ کے بیت المقدس کی چابیاں لیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان سے مشورہ کیا، حضرت عثمان نے منع کر دیا کہ امیر المؤمنین کچھ معلوم نہیں کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ دھوکہ کر کے آپ کو قتل کر دیں گے۔ آپ نے علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ لیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اللہ کے امیر المؤمنین آپ خود جائیے، اللہ تعالیٰ آسانیاں فائدہ فرمائے گا، اور یہ نیکیاں آپ کے ترازو میں لکھی جائیں گی جب تک لوگ مسجد اقصی میں نماز پڑھتے رہیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی کا مشورہ اچھا لگا، نکلے سواری لے کے، ایک سواری
اور ایک غلام، آدھا سفر خود طے کرتے سواری پہ بیٹھ کے، آدھا غلام کو بٹھا کے طے کرواتے، یہاں تک کہ مسجد اقصی پہنچ گئے۔ پانی تھا، کچرا تھا، کیچڑ تھا، اپنی جوتیاں اتاری اور اپنے بغل کے نیچے لے کے چلنے لگے۔ ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، جو اس وقت کمانڈر تھے، وہ کہنے لگے امیر المؤمنین، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ خلیفہ ہیں مسلمانوں کے، ایک بادشاہ ہیں، امیر المؤمنین ہیں، یہ آپ کے ساتھ لائق نہیں دیتا کہ آپ جوتیوں کو اتار کے اپنے بغل میں ڈال دیں اور چلتے رہیں۔ آپ نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پہ تھپڑ مارا اور پھر یہ تاریخی جملے کہے تھے کہ ابو عبیدہ، اگر مجھے کسی اور چیز کا ڈر نہ ہوتا تو تجھے میں اس جملوں پہ کوڑے برساتا۔ کیوں؟ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، کیونکہ ہم وہ قوم ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے عزت دی تو اسلام کی بدولت دی ہے۔ ہم تو عرب کے وہ بدو ہوا کرتے تھے، ہمیں تو کوئی جانتا ہی نہیں تھا۔ فَمَهْمَا ابْتَغَيْنَا الْعِزَّةَ بِغَيْرِ اللَّهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ۔ یہ ہے وہ کلمات۔ ہم وہ قوم ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے عزت دی تو اسلام کی بدولت، اور پھر اگر ہم نے اسلام کو چھوڑ کے کسی اور سے عزت مانگی، اللہ تعالیٰ ہمیں ذلیل کر دے گا۔ آج کے حالات آپ کے سامنے ہیں، آپ کے سامنے ہیں۔ مسلمان اپنے اسلام کو بھول چکے ہیں، پر عزت کس سے چاہتے ہیں؟ کافروں سے، کافروں سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذلیل بھی ایسے ہی کرنا ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ ہمیں بچپن میں ایسے لگتا تھا کہ مسلمان سارے آزاد ہیں، خاص طور پہ عرب سارے آزاد ہیں سوائے بیت المقدس اور فلسطین کے۔ بڑے ہوں کہ ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہم سب غلام ہیں سوائے فلسطینیوں کے۔ یہ عزت اللہ رب العزت اسلام کی بدولت دیتا ہے، اور جب ہم اسلام کو چھوڑ کے کفار سے عزت کے طلبگار ہوں گے تو اللہ تعالی ہمیں ایسے ہی ذلیل و رسوا کرے گا جیسے آج ہم ہو رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی تاریخ اگر شروع کی جائے تو کئی خطبے اس کے لیے چاہیے ہمیں، لیکن آپ کی سیرت کا ایک اجمالی پس منظر دیکھا جائے یا آپ کی سیرت کو اس کا نچوڑ نکالا جائے تو ایک چیز ہمیں نمایاں محسوس ہوتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حامی باب الاسلام تھے، اسلام کے حامی تھے، اسلام کے چوکیدار تھے۔ گویا اسلام ایک قلعہ ہے، ایک قلعہ، اور اس قلعے کا ایک مضبوط باب ہے، ایک مضبوط دروازہ ہے، اور وہ دروازہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اور یہ بات حضرت عمر خود بھی محسوس کیا کرتے تھے۔ وہ یہ محسوس کیا کرتے تھے کہ میں ایک چوکیدار ہوں، اسلام کا چوکیدار ہوں، لیکن وہ اپنے عمل کو بڑا ہی حقیر سمجھا کرتے تھے کہ میرا عمل اللہ کے ہاں کوئی بڑی چیز نہیں رکھتا۔ اور یہ مسئولیت، یہ سوچ صحابہ اکرام بھی محسوس کیا کرتے تھے۔ عمرو بن میمون
جیسا کہ بخاری میں آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ میں جب وار ہوئے تو عامر بن میمون کہتے ہیں کہ ہمیں ایسے محسوس ہوتا تھا فَكَأَنَّ لَمْ تُصِبْنَا مُصِيبَةٌ قَبْلَ ذَلِكَ، ہمیں اس سے پہلے کوئی مصیبت آئی ہی نہیں تھی۔ حالانکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پائے، اور اس سے بڑی مصیبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، لیکن حضرت ابو بکر کی وفات ہوئی، اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت ابو بکر حضرت عمر سے افضل ہے، لیکن حضرت ابو بکر کی وفات پہ انہوں نے اپنے پیچھے جو خلیفہ چھوڑا وہ عمر تھے، اور عمر نے اپنے پیچھے اپنے جیسا کوئی خلیفہ نہیں چھوڑا۔ اس لیے یہ مصیبت سب سے بڑی مصیبت تھی، حضرت عمر کی وفات۔ اور حضرت عمر یہ مسئولیت محسوس کیا کرتے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے، بلکہ تمام صحابہ کرام سے کہنے لگے، تم میں سے کوئی ایسا صحابی ہے جو نبی علیہ السلام کی کوئی فتنے کے بارے میں حدیث یاد کرتا ہو، کسی کو آتی ہو؟ حضرت حذیفہ کہنے لگے، اللہ کے امیر المؤمنین مجھے آتی ہے، مجھے یاد ہے۔ آپ نے فرمایا بتاؤ؟ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسلمان کا مال، اس کی اولاد فتنہ ہے، اور اس فتنے کا کفارہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے، میں اس فتنے کے بارے میں نہیں پوچھ رہا، میں اس فتنے کے بارے میں پوچھ رہا ہوں جو سمندروں کی لہروں کی طرح آئے گا۔ حضرت حذیفہ فرمانے لگے، اے امیر المؤمنین ما لک ولہا، آپ کو کیا پریشانی ہے؟ آپ کو کیا پریشانی ہے؟ ان فتنوں کے درمیان میں ایک مضبوط دیوار ہے، ایک مضبوط باب ہے، ایک مضبوط دروازہ ہے، آپ کو کیا پریشانی ہے؟ حضرت عمر فرمانے لگے کہ یہ باب، یہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ یہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ حضرت حذیفہ فرمانے لگے بلکہ توڑا جائے گا۔ حضرت عمر فرمانے لگے اگر یہ دروازہ توڑا گیا تو یہ کبھی دوبارہ دروازہ بند نہیں ہوگا۔ حضرت حذیفہ سے صحابہ کرام پوچھنے لگے، یہ دروازہ کون سا دروازہ ہے جو فتنوں کے درمیان میں کھڑا ہوا ہے؟ حضرت حذیفہ فرمانے لگے، وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ عمر کو معلوم تھا کہ وہ دروازہ خود ہے؟ کہا ہاں، انہیں یہ معلوم تھا۔ اس لیے حضرت عمر کو اس مسئولیت کا پتہ تھا۔ یہ مسئولیت آج ہم سے غائب ہو چکی ہے۔ آج میری بھی مسئولیت ہے، آپ کی مسئولیت ہے، میرا بھی ایک کام ہے، آپ کا بھی ایک کام ہے۔ ہم یہ مسئولیت بھول چکے ہیں، جس کی وجہ سے حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ ہم بھول چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے کندھے پہ ایک مسئولیت تھی، یہ وہ کردار تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ مسجد اقصی کو فتح فرمایا۔ ایک مسئولیت، یہ مسئولیت ہی آج ہمیں پسوا چکی ہے۔ ہم یہ مسئولیت محسوس نہیں کرتے۔ میں ایک عالم ہوں، میں ایک طالب علم ہوں، میری ایک مسئولیت ہے، میں آپ کو وعظ کر سکتا ہوں، نصیحت کر سکتا ہوں، سمجھا سکتا ہوں، کچھ بتا سکتا ہوں جو میں نے پڑھا ہے۔ آپ کی بھی ایک مسئولیت ہے، کیا آپ بھی وہ مسئولیت پوری کر رہے ہیں
یہ ایک سوال ہے. ہر انسان اگر اپنی مسئولیت پوری کرنے لگ جائے تو یہ حالات ایسے نہیں ہوں گے. کیا پتہ آپ کے پاس طاقت ہو کسی چیز کی، مسئولیت ہو کسی چیز کی. ایک باپ ہے وہ مسئول ہے اپنے گھر پہ، وہ مسئول ہے اپنے بچوں پہ. ایک ماں ہے وہ مسئول ہے اپنے بچوں پہ، وہ مسئول ہے اپنی بچی پہ. ایک باس ہے کمپنی کا، وہ مسئول ہے اپنے نیچے والوں پہ. ایک صدر ہے وہ مسئول ہے اپنی رعایا کا. ہر انسان مسئول ہے، ہر انسان. کیا ہم وہ مسئولیت پوری کر رہے ہیں؟ نہیں. اگر کر رہے ہوتے تو یہ حالات یہاں تک نہ پہنچتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مسئولیت پوری کرتے رہے یہاں تک کہ آخری وقت بھی. آپ کو جو تان کیا گیا، چاقو مارے گئے، آپ کو لٹا دیا گیا، دودھ دیا گیا، دودھ پیا لیکن پسلیوں سے وہ دودھ نکل رہا ہے، اس قدر زخمی ہے. لیکن اس موقع پہ بھی جو ان پہ مسئولیت ہے وہ پوری کر رہے ہیں. ایک غلام کو دیکھا، نوجوان کو دیکھا، وہ آیا تعزیت کے لیے. آپ نے اسے امر بالمعروف والنہی عن المنکر کہا. دیکھا اس کی شلوار، اس کا کپڑا اس کے ٹخنوں سے نیچے ہے. اس غلام کو نصیحت کی، آخری وقت تک نصیحت کر رہے ہیں، آخری وقت تک. یہ مسئولیت ہے. آپ سب لوگوں نے سنا ہوگا کہ نہر فرات پہ ایک کتا مرے گا، مجھے اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. یہ مسئولیت تھی، ایک خلیفہ وقت کی مسئولیت ہے. اور قسم کھا کے حضرت عمر فرماتے ہیں، اللہ کی قسم ہے اگر میرے اندر استطاعت ہو تو میں عراق کی بیواؤں کو جن کی خاوند شہید ہو چکے ہیں ان کو اتنا مال دے دوں کہ میری شہادت یا میری وفات کے بعد وہ کسی کی محتاج نہ رہے ہیں. یہ مسئولیت ہے، مسئولیت ہے. آج ہمارے ذمہ بھی ایک مسئولیت ہے. کیا ہم وہ پوری کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے. پچھلے خطبے میں نے یہ بتایا تھا آپ کو کہ ہر امت کی 2 طاقتیں ہوتی ہیں، 2 طاقتیں جو امت کو عروج پہ لے کے چلتی ہیں اور ان کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ امت کو زوال کی طرف لے کے چلتی ہیں. 2 طاقتیں، ایک سیاسی طاقت اور ایک علمی طاقت. سیاسی طاقت ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے بس کی بات نہیں ہے، چھوڑ دیں اس کو. لیکن علمی طاقت تو ہے، ہم علم تو سیکھ سکتے ہیں. کس نے منع فرمایا ہمیں؟ کتنے ہی نوجوان ہیں جو علم سیکھ رہے ہیں. میں دنیاوی علم کی بات نہیں کر رہا. ٹھیک ہے وہ علم صحیح ہے، ٹھیک ہے، اچھا ہے، لیکن اصل علم علم شرعی ہے، دین کا علم. اور اسی دین کے علم کی وجہ سے امت عروج پہ جاتی ہے. کون سیکھ رہا ہے؟ ہم کھپ جاتے ہیں مسلمان نوجوانوں کو دعوت دے دے کے کہ آؤ ان حلقات علمیہ میں بیٹھو، ان علماء کی مصاحبت اختیار کرو. نہیں، ہر کوئی اپنے مزے میں مگن ہے، کسی کو فکر نہیں. اب اس حالات کے بعد کیا ہم یہ کہیں گے کہ ہم مسجد اقصیٰ کو فتح کریں گے؟ ہرگز نہیں. آج میری تمنا کیا ہے اور آپ کی تمنا کیا ہے؟ یہ ایک سوچنے کی بات ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مجلس میں آئے اور صحابہ اکرام سے کہنے لگے، بتاؤ تمہاری تمنا کیا ہے؟ ایک صحابی کہنے لگے، امیر المؤمنین، میری تمنا یہ ہے
کہ میرے پاس ایک سونے کا پہاڑ ہو اور وہ سونے کا پہاڑ میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں۔ دوسرے سے پوچھا تمہاری تمنا کیا ہے؟ کہا امیر المؤمنین میری تمنا یہ ہے کہ میرے پاس دنیا کے خزانے ہوں اور وہ میں جہاد پہ خرچ کر دوں، اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں۔ کہا میں اس تمنا کے بارے میں، اس خواہش کے بارے میں نہیں پوچھ رہا۔ صحابہ کرام نے پوچھا امیر المؤمنین آپ کی تمنا کیا ہے؟ آپ کی تمنا کیا ہے؟ فرمانے لگے میری تمنا یہ ہے کہ اس کرۂ زمین کے، اس زمین کے تمام مرد ابو عبیدہ ابن جراح اور حذیفہ ابن یمان بن جائیں۔ یہ تمنا تھی۔ ابو عبیدہ ابن جراح کون تھے؟ لیڈر تھے، کمانڈر تھے مسلمانوں کے، مجاہد تھے، کمانڈر تھے۔ گویا امیر المؤمنین کی تمنا یہ ہے کہ پورے دنیا کے باسی ابو عبیدہ بن جائے، مرد بنے مرد۔ اگر مختصر کلمات میں کہوں تو مرد بنے مرد۔ یہ تمنا امیر المؤمنین کی تھی۔ آج بھی ان حالات میں ہمیں مرد چاہیے، ہمیں مرد چاہیے، رجال چاہیے، رجال لا تلہیہم تجارہ۔ ایسے مرد چاہیے جن کے اندر ہم ہو، غم ہو امت کا، مایوس نہ ہو اور نہ ہی بغیرتی کی زندگی گزار رہے ہو۔ مرد چاہیے۔ یہی مرد امیر المؤمنین عمر بن خطاب کو چاہیے تھے، اور انہی مردوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کو فتح فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کو سمجھ لے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔